گا او مسلمان تیری جہالت کو سلام. کب تک ایسا جاہل بن کر اپنے ایمان کا جنازہ نکالتا رہے گا؟ اور مستانوں کی باتوں میں، اور مستان بھی کس کو کہتے؟ خدا کی قسم دیکھو تو الٹی آئے. واہ واہ، ایسا مستان اسے دیکھ لو، پان بھی کھاتا ہے تو ادھر سے نکلتا ہے، تھوکتا ہے تو کپڑے بگڑتے ہیں. نماز کا کہو تو کہ مکے میں پڑھتا ہوں، مدینے میں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. کھانے کا وقت پر کھاتا ہے. کسی نے پوچھا مستان صاحب مکے مدینے نماز پڑھنے جاتے ہو تو وہاں کا مبارک کھانا کھا کے نہیں آ جاتے؟ واہ واہ واہ، کیا خوب. وہ مستان صاحب سے نہیں ہوا، وہ جگہ چھوڑ دینی پڑی، کیونکہ مریدوں نے پھر کھانا نہیں دیا، پیسے ہی دیے، وہیں کھا کے آیا. کتنے دن بھوکا رہتا، چلا گیا. آج تو کچھ مستان ایسے جو نماز ہی نہیں پڑھتے. کیا ہے؟ مستان ہے. ہوش برابر ہے، ہر چیز کا ہوش ہے، لیکن مستان ہے. یہ کیسا مستان ہے؟ مکان کی سمجھ ہے، گانوں کی سمجھ ہے، قوالیوں کی سمجھ ہے، سنگیت کی سمجھ ہے، کھانے پینے کی سمجھ ہے، روپے بٹورنے کی سمجھ ہے. مستان ہے. اللہ اللہ اللہ. مستان. مستان کس کو کہتے معلوم ہے؟ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ سہاگ کو اٹھا کے دیکھ. موسیٰ سہاگ کو دیکھو. آپ کو موسیٰ سہاگ کیوں کہتے تھے؟ وہ ایسے دیوانے اور مجذوب تھے. وہ کہتے تھے میرا سہاگ ہے، تو چوڑیاں بھی پہنتے تھے اور جمپر اور شلوار پہنتے تھے اور دوپٹہ اوڑھتے تھے. جامع مسجد میں جب آئے، جمعہ مسجد میں احمد شاہ بادشاہ نے دیکھا، کہا موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ دیکھو ولیوں کی شان تو دیکھو ذرا. بھی سنت کے خلاف دیکھتے تو ترنت اگر ولی بھی ہو تو پکڑ جاتے. سبحان اللہ. بگڑ جاتے، حق بات بولنے میں چکتے نہیں. کیا کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ تم نے چوڑیاں پہنی ہیں، یہ زنانہ لباس پہنا ہے، اس سے اللہ رسول بیزار ہے، اتار دو. کہ اللہ رسول اس سے بیزار؟ ترنت ہی چوڑیاں بھی پھینک دی، جمپر بھی پھینک دیا، شلوار بھی پھینک دی. مسجد میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ آواز سنی وجدانی عالم ہوا، حال بھول گئے. کیا کہتے ہیں؟ میرا سہاگ زندہ ہے. کس نے چوڑیاں اتار دی؟ جہاں چوڑیاں پڑی تھی اڑ کر کے آئی اور ہاتھوں میں چڑھ گئی. سبحان اللہ. جمپر اڑ کر کے آیا، خود بخود جسم میں گھس گیا. شلوار خود بخود آئی، روپٹا خود بخود آیا. یہ تھے مجذوب اور مستان. سبحان اللہ. جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے پھر انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. بے شک یہ تھے. اور آج ہر چیز کا ہوش رکھنے والا اپنے آپ کو مستان گئے. پھر کرامت بھی کتنی بڑی. میری یہ جانگ پر تیل ہے، ارجن میں کوئی منت پوری کرنی ہو یہاں پہ چوم لے، ارجن میں منت پوری. ارے جانگ دکھانا حرام. او مستان تیری شریعت کون سی ہے؟ تیرا کلمہ کون سا ہے؟ تیرا نبی کون سا ہے جو تو یہ جانگیں دکھانے والی شریعت بتا رہا ہے؟ پھر صرف مرد ہی نہیں، عورت بھی آ جائے تو بوسہ لے، جبکہ میرے آقا کی شریعت میں تو عورت کا ہاتھ لگانا بھی حرام. عورت کا ہاتھ لگانا بھی حرام. تو یہاں بوسہ لینا پھر کیا ہے؟ ایک خلاصہ اور کر دوں، بات سمجھ میں آ جائے. جو قانون کی بات بھائی سیدھی سادی بات. ابھی زمانہ اتنا بے حیا ہو گیا تو اب یہ سمجھانے میں کیا حیا؟ بہت زیادہ ہم نے تو سینچری مار دی بے حیائی میں. تو اب ایمان والوں نے ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی لڑکی یا عورت ہے، تم مرد ہو، وہ تمہارے جسم کو ہاتھ لگائے یا لب لگائے جس کو ہم کس کہتے ہیں، تو مرد نہیں کہ اس کے اندر حرارت پیدا نہ. کیا شرماتے؟ پکچر دیکھتے نہیں شرماتے؟ ڈانس کرتے ہوئے نہیں شرماتے؟ چرس دارو پیتے نہیں شرماتے؟ عیاشیاں کرتے نہیں شرماتے؟ جب قانون کی بات بتاتا ہوں تو بولتی بند، میری بات کا جواب دو اگر سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی عورت کے لب لگے اور انسان مرد کے اندر حرارت پیدا نہ ہو، اس کا خیال منتشر نہ ہو، کوئی ایسا مرد ہے؟ نہیں. عورت کے ہاتھ بھی لگے، لب بھی لگے، عورت چومے بھی اور اس کو کچھ نہ ہو تو وہ مرد ہے؟ نہیں.
وہ مرد نہیں. جو مرد نہیں وہ ولی نہیں. حق حق بیٹے. کیا کہتا ہوں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. نامرد کبھی ولی نہیں ہوگا. بے شک. نامرد کبھی ولی نہیں ہوگا. کبھی ولی نہیں ہوگا. مردوں کی بات ہے, عورتوں کی بات نہیں. عورتیں الگ ہے, مرد نامرد الگ ہے. عورتیں تو اللہ کی ولیہ گزری ہے. بے شک. سبحان اللہ. قیامت تک ہوتی رہے گی. واہ واہ سبحان اللہ. سمجھے, مرد ہو اور نامرد ہو وہ ولی نہیں بن سکتا. تیرے یہاں بوسا دے دے اور تجھے کچھ نہ ہو تو تو نامرد, اور نامرد تو ولی نہیں ہو سکتا. حق بے شک. حق. واہ واہ واہ. اور کچھ ہوا تو تو نے گناہ کیا, تو ولی ہو نہیں سکتا. اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان. حق حق. کیوں ولیوں کو بدنام کرتے ہو؟ ابے جب اتنا ہی شوق ہے تو دوسرے بھی تو ہے, دھوکہ دے کر کے لوگوں کو کما لیتے ہیں. وہ دھوکے سے معافی مانگو گے مل جائے گا. اللہ کے ولیوں کو بدنام کرو گے مرنے کے بعد بھی معافی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے جنہیں چنا ہے تم ان کا مذاق اڑاتے ہو, تم ان کو بدنام کرتے ہو, ان کے نام پر تم نے روزی کا ذریعہ بنا لیا ہے. مستان کہتے ہو اپنے آپ. نادانو مستان کس کو کہتے میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. آج کا مستان کیا ہے معلوم ہے؟ جاتے میرے محلے کے چھوکرے کہتے آج تو یہ نمبر لگایا ہے میں نے چھٹے کا, یہ آنکڑا لگایا. کیوں؟ مستان بابا نے بتایا. ارے جو حرام کے کاموں کا پتہ دے اور وہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ بیچارہ مستان کی بات میں آ کے اتنے آنکڑے لگائے کہ آنکڑے لگاتے لگاتے آنکڑا کوکڑا ہو گیا, ایک بھی نہیں لگا. واہ واہ کیا بات. ایک بھی نہیں لگا. پھر آخر میں مستان کو گالیاں دی تو اس نے برباد کر دیا. اللہ اللہ. چھیلی عورت کی چین بچی تھی وہ بیچ کے بھی لگا دی. اس نے کہا یہ نمبر لگا, نہیں لگا. ارے اتنے سٹے لگاتے ہو, کہیں ہوں گے سٹے لگانے والے. ہاتھ تو ادھر نہیں کریں گے. واہ واہ. اتنے بھی ماشاءاللہ ایماندار تو نہیں, لیکن لگتے نہیں. کبھی کبھار بھول سے لگ گیا تو وہ بھی حرام, اور وہ حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں گیا, تمہارا ایمان مردہ, تمہارا ضمیر مر گیا, تمہارا عشق مر گیا, تمہاری غیرتیں مر گئی. یہ حرام کھا کھا کے تو ہم اتنے بے غیرت ہوئے کہ ہماری عورتیں نمائش کر کے نکلتی, ہم خوش ہوتے کیسی اچھی لگتی. ابے تو دیکھتا ہے تو دوسرے بھی تو دیکھتے. بے غیرت تو ایمان والا اپنی عورتوں کو برقعے پہنا. میرے آقا نے سبق دیا ہے پردے میں رکھ. آج کہیں طلاق ہوتی ہے تو ایسے مرد طلاق دیکھنے والے دیکھے کیا ہے, اس کو دیکھتی تھی طلاق دیکھنے کے لائق تو نے رکھا کی. سب سے بڑا نامرد تو ہے جو حضور کے فرمان کو ٹھکرا دیا. دیکھ آج ہم لوگوں کو ہمارے باپ دادا نے حضور کے فرمان پر عمل کیا. سبحان اللہ. ہمارے گھر میں پردہ کیسا پردہ, جیسی شریعت کا قانون کا پردہ ہے ویسا پردہ. اور اللہ کی قسم جو شریعت کے قانون کا پالن کر لیتا ہے, حضور کے فرمان کو جھیل لیتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو کیسی عزت ملتی ہے تمہیں پتا نہیں. آج اگر کوئی گنہگار گناہ کر لے, کسی کا مرڈر کر دے یا کسی کو چھری مار دے, پولیس والا جب آتا ہے, کرائم والا آتا ہے, کسی کے مکان پر رکتا ہے. کتنا بھی بڑا بھائی ہو دروازے توڑ کے اندر گھستا ہے کہ نہیں گھستا؟ کچھ نہیں دیکھتا مرد یا عورت. خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں صحیح معنی میں اسلام کے قانون کا پردہ ہو تو یہ دنیا کے قانون والے بھی تمہاری عزت کریں گے. آج ہمارے گھر میں 4 پیڑھی سے پردہ چلا آیا. ہمارے باپ دادا نے اپنے علم پر ناز کیا اور اس پر عمل کیا. خود نے تو پردے کروائے, ہماری بیویوں کے بھی پردے کروائے, تو اتنا مشہور ہوا پردے والا گھر ہے. کرائم والا بھی آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, عورتوں کو ہٹاؤ اندر آنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ عزت کم ہے؟ کیا یہ رب کی مدد کم ہے؟ شادی میں جانا ہے سب کو عام دعوت. ابھی ہمارا گھر پردے والا ہے, ہماری بیویاں تھوڑی ہماری, وہ تو دوسرے کے خاندان سے آئی ہے. ہر ایک بھائی کی بیوی ہر ایک کے خاندان سے آئی, تو اس کے خاندان والے تو جیسے لوگوں کو دعوت دیتے ویسے اس کو بھی دعوت دیں گے. لیکن نہیں, وہ پردے میں ہے, حضور کے فرمان کو پالا ہے اس نے. اللہ نے اس کی عزت کیسے بڑھائی. ہمارے گھر پہ آتے پتا ہے شادی کی دعوت دیں گے تو نہیں آئیں گے, تو جب دعوت دینے آتے شادی کا معاملہ میں نے دیکھا ہے. ہم بارات بھی لے کے جاتے ہیں بھائی, شادی والے گھر میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہ آتا ہے وہ بیٹھتا ہے, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر سامان سنبھالو, چپل سنبھالو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں تو کھو جاتے. بارات میں بھی گئے تو ادھر بیٹھ جاؤ جلدی سے,
ہوگی، یہ مہمان آ جائے گا، یہ بھرا گیا، یہ ہو گیا، ہوتا ہے نا؟ لیکن جب ہمارے گھر کوئی دعوت دینے آتا ہے نا تو کتنے انتظام کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، سبحان اللہ. یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے. بھائی جان آپا کو بھیجنا پڑے گا پردے کا نہیں، ان کے لیے روم کا انتظام الگ کرا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. وہاں کوئی نہیں جائے گا، وہ روم صرف ان کے لیے ہے. الحمدللہ. اللہ. تو یہ عزتیں ہمیں مل سکتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں؟ بے شک. بھائی کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ تم نے فرمان رسول کو ٹھکرا دیا، اس لیے ان عزتوں سے محروم رہ گئے.